فی زمانہ کچھ شر پسند لوگوں نے یہ شوشہ پھیلانا شروع کر دیا کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانا یا ماہ ربیع الاول شریف کی آمد پر خوشی منانا، اس مہینے کو ایک اہمیت دینا، یا پھر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل میلاد منعقد کرنا، یہ بدعت ہے، یہ بس 150 سال پہلے شروع ہوا ہے، یا پھر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو جاری کیا ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے اس حوالے سے کچھ اہم ترین مستند بہترین دلائل پیش کر رہے ہیں، جن کو جب آپ سنیں گے تو کم از کم آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ان جھوٹوں کا عذاب کیا ہوگا جو اس طرح کے جھوٹ لوگوں میں عام کرتے ہیں اور انہیں شرم تک نہیں آتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بس ہندو پاک میں جاری ہے، کیا یہ ہندو پاک میں ہی ہے؟ اہل عرب، اہل حرمین شریفین، بلکہ تمام اہل اسلام کا ہمیشہ سے یہ عمل رہا ہے۔ آج ان محدثین کرام کی کتابوں سے پڑھ کر آپ کو بالکل یہ وسوسہ جڑ سے کٹ جائے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اپنے وقت کے عظیم محدث امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب، ان کی کتاب کا نام ہی ہے المیلاد النبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میلاد کا لفظ شاید 100 سال پہلے انہوں نے ایجاد کیا ہے، مگر یہ 1000 سال پہلے کے تقریباً محدث ہیں۔ کتاب ہی انہوں نے المیلاد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اسی کتاب کا مطالعہ کیجئے، پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی تعلیمات میں فرق ثابت کیجئے۔ آپ فرق ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ آپ مجبور ہو جائیں گے یہ بولنے کے لیے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یقیناً وہ ہستی ہیں جنہوں نے پہلے محدثین، ائمہ کرام، مجتہدین کی تعلیمات کو محفوظ کیا ہے، انہی کی تعلیمات کو ہو بہو دوبارہ مسلمانوں کے سامنے اس دور میں، اس وقت میں پیش کیا ہے جب کچھ لوگ ان تعلیمات پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب سے پہلے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المیلاد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سن ولادت 510 سن ہجری ہے اور سن وفات 597 سن ہجری ہے، یعنی تقریباً آج سے 950 سال پہلے کے محدث ہیں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت کے محدث ہیں۔ اس کتاب کے اندر المیلاد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا بیان فرماتے ہیں، اب عبارت کو دیکھیں۔ فرماتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب، فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے اہل الحرمین شریفین، مکہ کے رہنے والے، مدینہ کے رہنے والے، ملک شام کے رہنے والے، ملک یمن کے رہنے والے، ملک مصر کے رہنے والے، بلکہ وسائر بلاد العرب، بلکہ عرب کے تمام شہروں کے رہنے والے، فرماتے ہیں من المشرق والمغرب، چاہے وہ مشرق کے مسلمان ہوں، مغرب کے اہل عرب کے مسلمان ہوں، کیا کرتے ہیں؟ یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان مسلمانوں کا ہمیشہ سے طریقہ کار تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مولد یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہمیشہ سے قائم کرتے آئے ہیں۔ یہ اس سوال کا واضح جواب ہو گیا جو کہتے ہیں کہ تو بس پاک و ہند میں جاری ہوا ہے، 150 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے جاری کیا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت نے 150 سال پہلے جاری کیا ہے تو 1000 سال پہلے کے محدث کیسے فرما رہے ہیں کہ پہلے سے ہی مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ کار تھا اور تم پاک و ہند کی بات کرتے ہو؟ امام ابن جوزی اپنے وقت کے عظیم محدث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل حرمین شریفین، مکہ مدینہ کے رہنے والوں کا، ملک مصر کا، ملک یمن کا، ملک شام کے رہنے والوں کا، تمام اہل عرب کے مسلمانوں کا ایک طریقہ کار تھا من المشرق والمغرب، کیا کرتے تھے؟ یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا کرتے تھے۔ لہٰذا وہ جھوٹ بالکل سرے سے کٹ گیا جو کہتے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے شروع کیا ہے بس پاک و ہند میں ہے۔ اور بس اتنا ہی نہیں، آگے ابھی آپ دیکھیے کہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں۔ میں پہلے آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ عبارت اگر اعلیٰ حضرت نے لکھی ہوتی تو ان پر جٹ یہ کفر کا یا شرک کا یا بدعت کا فتویٰ لگا دیتے اور کہتے کہ بریلوی ہے، بریلوی نے ایجاد کیا ہے۔ میں آپ کو 1000 سال پہلے کے محدث کی کتاب سے عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ کتنا چھپاؤ گے، کتنا حق چھپانے کی کوشش کرو گے، حق نہیں چھپے گا۔ جب بھی حق آئے گا تم منہ کی کھاؤ گے، ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب حق آئے گا تو باطل نے دفع ہونا ہی ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیے کیا فرماتے ہیں، کیا کرتے تھے ان مسلمانوں کا عمل بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے مجلس مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرتے تھے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ ہلال شہر ربیع الاول، اور وَيَفْرَحُونَ، خوشیاں مناتے تھے، خوشیوں کا اظہار کرتے تھے۔ کب؟ بِقُدُومِ ہلال شہر ربیع الاول، جب یہ ربیع الاول شریف کا چاند دیکھتے تھے تو یہ تمام مسلمان خوشیوں کا اظہار کرتے تھے۔ یہی تو آج الحمدللہ اہل سنت کر رہے جنہیں تم لوگ بریلوی کہتے ہو۔ آج اگر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ماہ ربیع الاول شریف کا چاند دیکھ کر خوشیاں مناتے ہیں اور مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ اے عاشقان رسول مبارک ہو، ماہ ربیع الاول شریف کا چاند یعنی ہلال شہر ربیع الاول نظر آ گیا ہے، تم اس پر بدعت کے فتوے لگاتے ہو۔ عاشقان آخری نبی کو ماہ ربیع الاول شریف کا آنا مبارک ہو۔
امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کہتے ہو جو فرماتے ہیں کہ پہلے سے مسلمانوں کا یہ طریقہ کار تھا، کیا کرتے تھے؟ وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ هِلَالِ شَهْرِ ربیع الاول، یہ مسلمان ربیع الاول شریف کے مہینے کا چاند جب آتا تھا اس پر یفرحون، خوشیاں مناتے تھے، خوشیوں کا اظہار کرتے تھے۔ پتہ چلا یہ 150 سال پہلے کی ایجاد نہیں ہے، پہلے سے مسلمانوں کا طریقہ کار ہے، ہم الحمدللہ اسی طریقہ کار پر ہیں۔ تم لوگ بھول چکے ہو، تم لوگ اس ذکر کو مٹانا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھنا مٹتے تھے، مٹ گئے، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کبھی بند نہیں ہو سکتا، تم چاہے کتنی بھی کوششیں کر لو۔ آگے دیکھیں، اتنا ہی نہیں، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آگے بھی کچھ فرما رہے، وہ ذرا سنتے چلیے۔ فرماتے ہیں وَيَغْتَسِلُونَ، یعنی جب ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ خوشیوں کا اظہار کرتے تھے۔ اس کے بعد وَيَغْتَسِلُونَ، یہ لوگ ربیع الاول شریف کے چاند کو دیکھ کر غسل کیا کرتے تھے تعظیم ربیع الاول کی خاطر۔ اندازہ لگا لیں، اگر آج ہم یہ کہیں گے کہ ربیع الاول شریف کا چاند جب نظر آئے یا 12 ربیع الاول کو غسل کیا کرو، اس پر بھی بدعت کے فتوے جڑے جائیں گے۔ لیکن امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان تو ہمیشہ سے یہی کرتے آئے ہیں کہ وہ جب ربیع الاول کا چاند دیکھتے تھے غسل کیا کرتے تھے۔ اور اس پر میں یہاں پر امیر اہل سنت اپنے مرشد دعوت اسلامی محمد الیاس قادری دامت برکاتہ اللہ علیہ کا ذکر کروں گا، جو ہمیں ترغیب دیتے ہیں کہ جب 12 ربیع الاول شریف آئے تو غسل کیا کرو، اچھا لباس زیب تن کیا کرو، سرما لگایا کرو، زینت اختیار کیا کرو جو جائز زینت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس مولود میں اس ادب کے ساتھ شریک ہوا کرو۔ امام ابن جوزی کیا فرماتے ہیں، کیا کرتے تھے؟ وَيَغْتَسِلُونَ، ایک تو غسل کیا کرتے تھے، وَيَلْبِسُونَ بِالثِّيَابِ الْفَاخِرَةِ، جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا یہ خوبصورت زبردست اچھے کپڑے زیبتن کیا کرتے تھے، مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيَتَزَيَّنُونَ بِأَنْوَاعِ الزِّينَةِ، طرح طرح کی زینتیں اختیار کرتے تھے، یعنی سرما لگاتے تھے، عطر کا استعمال کرتے تھے، گویا عید کا سما ہوتا تھا۔ پتہ چلا وہ ربیع الاول کو عام مہینے سے نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، جیسے کہ آج اہل سنت الحمدللہ دے رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَيَتَطَيَّبُونَ وَيَكْتَمِلُونَ وَيَأْتُونَ بِالسُّرُورِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ وَيَبْذِلُونَ عَلَى النَّاسِ بِمَا كَانَ عِندَهُم مِّنَ الْمَضْرُوبِ وَالْأَجْنَاسِ وَيَهْتَمُّونَ اهْتِمَامًا بَلِيغًا عَلَى السَّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ لِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے جب یہ غسل کیا کرتے تھے، عطر لگاتے تھے، زینت اختیار کرتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے تھے، اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ جو کچھ انہیں میسر ہوتا، نقد ہوتا، جنس، یہ دل کھول کر خوشیوں میں اس کو خرچ کیا کرتے تھے۔ اور کیا فرماتے ہیں آگے دیکھیے وَيَهْتَمُّونَ اهْتِمَامًا بَلِيغًا، زبردست اہتمام کیا کرتے تھے، کس پر؟ عَلَى السَّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ لِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مولود سننے کے لیے، مولود پڑھنے کے لیے زبردست اہتمام کیا کرتے تھے، جو الحمدللہ آج اہل سنت کر رہے ہیں، جنہیں لوگ بریلوی کہتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے دیکھیے کیا فرماتے ہیں وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا۔ اب آگے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ سب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں اجر جزیل، بڑا اجر اور فوز عظیم، بڑی کامیابی سے نوازتا۔ سبحان اللہ۔ اتنا ہی نہیں، آگے فرماتے ہیں وَمِمَّا جُرِّبَ عَنْ ذَلِكَ وَأَنَّهُ وُجِدَ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَكَثْرَةُ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ مَعَ السَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ سَعَةِ الرِّزْقِ وَازْدِيَادِ الْمَالِ وَالْأَمْلَاكِ وَالْأَحْفَادِ وَدَوَامِ الْأَمْنِ وَالْأَمَانِ فِي الْبِلَادِ وَالْأَمْصَارِ وَالسُّكُونِ وَالْقَرَارِ فِي الْبُيُوتِ وَالدَّارِ بِبَرَكَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ یہ تجربہ شدہ ہے کہ محفل میلاد کرنے کی برکت سے جس سال محفل کی جاتی ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس میں خوب خیر و برکت، سلامتی سے، عافیت کے ساتھ، کشادگی رزق کے ساتھ، مال و دولت کی، اولاد کی برکت کے ساتھ نوازتا۔ ان کی آبادیوں میں، شہروں میں اللہ تعالیٰ امن و امان اور ان کے گھروں میں سکون بر دیتا تھا۔ فرماتے کس کی وجہ سے؟ ببرکت مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو اتنا نوازتا تھا۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ کم از کم یہ بہت بڑا جھوٹ جو آج تک پھیلا گیا ہے کہ بس 100 سال پہلے ایجاد کیا گیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ایجاد کیا، بس ہند و پاک کے رہنے والے اس کو کرتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس میں کتنا کچھ ہے، خدا کی قسم یہی ایک عبارت ہدایت کے لیے کافی ہے جس کو ہدایت پانا ہوگی۔ اگر نہیں کسی کو ہدایت پانا ہوتی وہ پھر قرآن کا بھی انکار کر دیتا ہے، اس کو اگر سامنے بھی معجزے نظر آئے وہ تب بھی انکار کر دیتا ہے۔ کورے باطن کا کیا علاج؟ جو یہ کہے کہ دن میں سورج نہیں چمکتا اس کا کیا علاج کیا جائے؟ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ آج سے تقریباً 600 سال 650 سال پہلے کے امام گزرے ہیں، شارح بخاری ہیں، بخاری شریف کی شرح کرنے والے ہیں۔ ارشاد فرماتے اپنی کتاب المواہب اللدنیہ شریف کے اندر فرماتے ہیں ولا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اہل اسلام ہمیشہ سے یحتفلون بشہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مہینے کے اندر محفلیں منعقد کرتے ہیں، یتصدقون فی لیالہ بانواع الصدقات، اس کی راتوں کے اندر صدقات کرتے ہیں، اس میں دعوتیں کرتے ہیں، ویظہرون السرور، اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، ویزیدون فی المبرات، نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں، ویعتنون
یحتفلون بقراءۃ مولدہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور فرماتے ہیں کہ یہ میلاد شریف پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے ہیں، ان پر ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ظاہر ہوتا تھا۔ پتہ چلا یہ بھی اس کے معتقد تھے۔ آگے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو سبھی مکتبہ فکر مانتے ہیں اور عظیم محدث گزرے ہیں، ان کا انکار کون کرے گا، فرماتے ہیں اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ کے اندر، ولا زال علی الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی فرماتے ہیں کہ اہل اسلام ہمیشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں میلاد کی محفلیں سجاتے آئے ہیں۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرما رہے ہیں، اور آج کچھ ٹولے نکلے ہیں جو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے 150 سال پہلے اس کو شروع کیا ہے، یہ تو تقریباً 600-500 سال پہلے کے محدث ہیں، یہ کیسے فرما رہے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں؟ پتہ چلا 150 سال پہلے نہیں، ہمیشہ سے یہ طریقہ کار تھا جس کو تم لوگ آج باطل تعویلوں کے ساتھ روکنا چاہتے ہو، لیکن جب تک ایک بھی عاشق رسول زندہ ہوگا دنیا پر، یاد رکھنا محمد کا میلاد ہوتا رہے گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ فرماتے ہیں اپنی کتاب فیوز الحرمین کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن مکہ پاک میں حاضر تھا، لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود گاہ پر، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر پیدا ہوئے ہیں وہاں پر حاضر تھے۔ فرماتے ہیں مکہ المعظمۃ فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم ولادتہ والناس یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکروا ارہاصات التي ظہرت فی ولادتہ ومشاہدہ قبل بعثتہ فرأیت انوارا سطعت دفعۃ واحدۃ لا اقول انی ادرکتها ببصر الجسد ولا اقول ادرکتها ببصر الروح، کہ حاضرین درود و سلام پڑھ رہے تھے، وہ معجزات بیان کر رہے تھے، یعنی وہی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل قائم تھی، اور فرما رہے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان تمام مسلمانوں پر آسمان سے انوار یعنی نور نازل ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہ بدعت نہیں کہہ رہے بلکہ اپنی ولایت کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ ان مسلمانوں پر جو حضور علیہ السلام کا میلاد کر رہے ہیں ان پر نور نازل ہو رہا ہے۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم شاہ عبد الرحیم محدث رحمۃ اللہ علیہ وہ فرما رہے ہیں کنت اصنع فی ایام المولد طعاما صلت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر کھانے تقسیم کرتا تھا، لیکن پھر ایک سال آیا فلم یفتح لی سنۃ من السنین شیء اصنع به طعاما، مجھے ایک سال کچھ بھی نہ ملا کھانے کے لیے کہ کچھ تقسیم کرتا، میرے پاس کچھ بنے ہوئے چنے تھے، فقسمتہ، میں نے انہی کو تقسیم کیا بین الناس، لوگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود کے نام پر انہی کو تقسیم کیا۔ فرماتے ہیں فرأیتہ، پھر میں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی، وبین یدی ھذا الحمص متجہا بشاشا، یعنی وہی جو بنے ہوئے چنے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور حضور علیہ السلام خوشی کا اظہار فرما رہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ امام قسطلانی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد النبی کی راتوں کو عید بنا لیا، یہ امام قسطلانی شارح بخاری مواہب اللہ دنیا کے اندر فرماتے ہیں۔ یہی بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھی ہے۔ کتنے محدثین کا آپ سنیں گے، دلائل تو بے شمار ہیں، لیکن اس بات کا جواب تھا جنہوں نے یہ شوشہ پھیلانا شروع کر دیا ہے کہ بس اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے 150 سال پہلے اس کو شروع کیا، یا بس ہند و پاک کے رہنے والے اس کو کر رہے ہیں، کہ یہ 150 سال پہلے کی شروعات ہندو پاک کی شروعات نہیں ہے۔ اہل الاسلام لا زال اہل الاسلام، تمام اہل اسلام کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی مجلسیں منعقد کرتے تھے۔ اور ہاں ایک بات، ادھر ادھر کی کیوں ہانکتے ہو، یہ کیوں کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ چونکہ یہ کرتے تھے تو وہ بدعتی ہو گئے؟ اگر میلاد منانے کی وجہ سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بدعتی ہو گئے، وہ قابل اعتماد نہیں رہے، تو پھر تمہارا یہ فتویٰ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان ائمہ اور محدثین پر جا کر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ پھر وہ بھی تو میلاد مناتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں کہتے ہو منہ کھول کر ڈائریکٹ سامنے کہ ہم ان محدثین کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ میلاد مناتے تھے، سب بدعتی ہیں؟ اور انشاءاللہ جب تم یہ جملہ کہو گے یہ محدثین معاذ بدعتی تھے، یہ سب بدعت کرنے والے، صرف میں حق پر ہوں، اللہ تعالیٰ اسی وقت تمام مسلمانوں پر ظاہر ہو جائے گا کہ تم لوگ حقیقت میں گمراہ ہو چکے ہو، جو تمام ائمہ کرام، اولیاء کرام اور علماء کرام کے راستے سے، اہل اسلام کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، تم لوگ ہی حقیقت میں گمراہ ہو چکے ہو، وہ ائمہ اور محدثین گمراہ نہیں تھے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے بالکل ہمیں وہی تعلیمات دی ہیں جو ان محدثین نے دی ہیں۔